بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں آپ فکر و نظر کا ایک اور ایپیسوڈ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ پروفیسر ریاض محمد عارف گوہر جانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرونا وائرس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس نے تقریباً ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جو آج کی رپورٹس ہیں جو میں آج پڑھ کر آیا اس کے مطابق تقریباً 5,000 سے زائد اموات صرف اور صرف کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہو چکی ہیں۔ چائنا جس کا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے علاوہ اب کیسز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے اس مرض کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ رہنمائی حاصل کریں گے جناب پروفیسر ریاض محمد عارف صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی۔ سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا سر، جیسا کہ انٹرو میں نے آپ کو بتایا، کرونا وائرس جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، کرونا پہ بات کرنے سے پہلے میں اوورآل ایک اسلامک نقطہ نظر آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ ہوتا کیا ہے، یہ وبائی امراض جو سڈنلی پھوٹ پڑتے ہیں اور شہر کے شہر جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھا کس طرح بیٹھ گئی ہے، اسلام اس حوالے سے کیا گائیڈ کرتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلام یونیورسل دین ہے، کائناتی آفاقی دین ہے۔ رب کائنات نے اس کو انسانوں کی بھلائی اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اسلام بنیادی طور پر ہر اس چیز کا احاطہ کرتا ہے جس کے بارے میں احکامات الہیہ اور نیچر، فطرت اپنے ہاں وجود رکھتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر کیا ہے، فطرت کیا ہے، تو یہیں سے ہمیں اس کے سارے اسباب کے ہمارے جو دنیا میں بہت سارے علل اور علتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے ہمیں پورے اسباب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک چیز کا ہمیشہ تقاضا کرتا ہے، اور رب کریم اس کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تمام انبیاء اس کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، اور اب تک جن کی احکامات ہمارے پاس موجود ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں کہ ان کے ہاں سے ہمیں بہت ساری تعلیمات ملتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیے، اسلام بنیادی طور پر اعتدال کا دین ہے۔ اعتدال کسی صورتحال میں آپ برتری میں جا کر بھی اس حد کو کراس مت کر لیں جس کی وجہ سے وہاں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے، اور کہتری میں چلے جائیں تو تب بھی آپ نے کسی قسم کا ایسا راستہ نہیں اختیار کرنا جس کی وجہ سے آپ پستی میں جاتے ہوئے بگاڑ پیدا کر لیں۔ اعتدال میں رہنے کا نام اسلام ہے، اعتدال۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے، سورہ رحمان کی ہم جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو بنایا، اور اس کے بعد وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ان میں ہم نے ایک میزان پیدا کیا، یعنی اس کے بعد زمین کا بھی ذکر ہے اس کو، لیکن ایک میزان کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں بیلنس پیدا کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، جی، آپ کبھی بھی اس میزان میں، اس بیلنس میں بگاڑ مت پیدا کریں۔ ٹھیک ہو۔ اب انسان کا عجیب سا معاملہ ہے کہ جب تک وہ بگاڑ نہ پیدا کرے اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ فطرتی لحاظ سے، یہ فطرت ہے انسان کے اندر، یعنی یہ ٹوہ میں رہتا ہے ہر اس چیز کی، اس کے دیکھنے پرکھنے کے لیے جس کے بارے میں اسے منع کیا گیا ہے کہ یہ مت کرو، اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ لگے۔ اب پروردگار کہتا ہے خود قرآن مجید میں، دوسری میں آیت مبارکہ کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی زمین و آسمان میں ڈس آرڈر کریٹ ہو گیا۔ ڈس آرڈر ہیز بین کریٹڈ in the earth and even in oceans and in earth, in both cases، ان میں ڈس آرڈر کریٹ ہو گیا۔ کس کی وجہ سے؟ for the doings of the mankind what they did in their life، یعنی ان تمام کرتوتوں کی وجہ سے انسانوں نے، جو انہوں نے ان دونوں نیچرز کے خلاف ہمیشہ سے بپا رکھے۔ اب انسان چونکہ چلتا ہی اسی راستے پر ہے جہاں پر وہ نئی نئی انوویشنز پیدا کرتا ہے، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا اس کے بارے میں اصول ہے کہ ارتقاء ہونا چاہیے، منازل ارتقائی، لیکن اس میں بیلنس کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ انسان جب اپنے بیلنس کو بگاڑتا ہے، اس کائنات کے بیلنس کو بگاڑتا ہے، فطرت کے بیلنس کو بگاڑتا ہے، تو وہیں سے سارے یہ بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ اب بیلنس بگڑنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، زمین آسمان کو، یہ اس کی مخلوقات میں ذرات سے لے کر حشرات تک، حشرات سے جانوروں تک، پھر انسانوں تک، اور تمام وہ مخلوقات جو زندہ سے زندہ پیدا ہوتی ہیں اور جو مردہ سے مردہ پیدا ہوتی ہیں، جو مردہ سے زندہ پیدا ہوتی ہیں، یہ 3-4 مختلف قسم کی قسمیں ہیں، رب کریم ان کو تخلیق کرتا ہے۔ زندہ سے زندہ پیدا ہونا یعنی حرکت کرنے والے تمام جانوروں میں سے انسان بھی ایک جانور ہے، اس سے انسانوں کے بچوں کا پیدا ہونا۔ اب مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا یعنی ہر انڈے دینے والے ان میں سے، اور ہر مردہ سے زندہ کا پیدا ہونا، تمام بیج اجناس جو ہم زمینوں میں بوتے ہیں
بنیادی طور پر وہ حرکت نہیں کر سکتے، زندہ ہوتے ہیں لیکن مردہ کہلاتے ہیں۔ تو تمام مخلوقات کی جہاں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ان سب میں ایک بیلنس رکھا۔ موسموں کا بیلنس رکھا رب کریم نے، موسمیات کے ساتھ ساتھ رب کریم نے ان کے لیے آب و ہوا کا بیلنس رکھا، پھر آب و ہوا کے ساتھ ان کے لیے پانی کا میسر آنا، اس کا بیلنس۔ کوئی بھی چیز دیکھیے اپنی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انسان کے وجود کے لیے، بقا کے لیے سارے اسباب جتنے پیدا کیے رب کریم نے، اس میں بھی بیلنس رکھا۔ انسان کی حتیٰ کہ بڑھوتری کے لیے، اس کی اٹھان کے لیے، اس کی چڑھان کے لیے، اس کی پروان کے لیے، اس کی ہر معاملے کو اجاگر کرنے کے لیے رب کریم نے ایک بیلنس رکھا۔ صرف انسان نے تمام مخلوقات کے لیے بیلنس رکھا، پھر بقائے آدمیت اور بقائے انسانیت اور بقائے تمام کی تمام مخلوقات کے لیے ایک بہترین بیلنس رکھا۔ جب ہم لوگ، چونکہ ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے بحیثیت انسان کہ ہم اس پروردگار کی اس مخلوق میں شمار ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نطق عطا کی، سمجھ بوجھ عطا کی۔ دیگر جانوروں میں بھی نطق ہے، ان میں بھی سمجھ بوجھ ہے، ان میں بھی جبلی لحاظ سے عقل و شعور ہے ان میں۔ ہمارا شعور صرف اس لیے ان سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، جو ہمیں اس لیے ان کے اوپر برتری دے دی گئی پروردگار نے کہ ہم مستقبل کے بارے میں اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں۔ دیگر جانور ہم سے زیادہ جبلی لحاظ سے، فطرتی اور اس کے اپنے تقاضوں کے مطابق یا اپنے شعور کے مطابق ہم سے زیادہ مضبوط ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہم سے زیادہ بہتر انداز سے کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاں جتنی روایات رکھتے ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کیٹ فیملی میں سے کسی بفیلو فیملی میں آ کے رہنا شروع کر دے؟ نو، ان کے ہاں اپنی روایات کی اچھی خاصی پاسداری ہے ہماری بنسبت۔ ہم جس معاشرے میں جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سارا انسانوں کا معاشرہ کرایا جاتا ہے۔ لیکن بے اعتدالی ہم میں اتنی ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ جانور کو جس جگہ پہ رکھو، جس اسپیشیز کو رکھو، اس نے اپنے اعتدال پہ، اپنی فطرت پہ رہنا ہے۔ واحد انسان ہے جو اپنی فطرت کے خلاف وائلیٹ کرتا ہے، ہمیشہ خلاف کرتا ہے انسان۔ اس کی بنیاد سے، اس کی سرشت میں یہ بات شامل ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں بے اعتدالی پیدا کرتی ہے، ڈس آرڈر کریٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیے ڈس آرڈر کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے جسم کو، بڑھوتری کو، ہمارے یعنی تمام نظام کو چلنے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم کی ضرورت ہے۔ وہ سسٹم اعتدال کا ہے، پھر میں بار بار اس کو آرڈر کا نام دیتا ہوں۔ اس کو ڈس آرڈر نہیں ہونا چاہیے۔ سونے کے ٹائم پہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، جاگنے کے ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہم سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بسیار خوری ہماری اس حد تک چلی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کتنا کھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی معیار ہی نہیں ہے، اور کبھی نہیں مل رہا ہمیں، یا ملا ہوا بھی ہے تب بھی ہماری پرواہ نہیں ہے، تو بیٹھے ہوئے دانہ دن کا جس طرح پرندوں کے لیے چگ لیا اور اس کے بعد کروٹ ڈال کر سے وہ سو رہے ہیں، ٹھیک۔ ہمارے ہاں کام کاج کرنے کے، جسم کو رواں رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام رب کریم نے رکھا، اور اس میں اس نے کہا کہ ایفرٹس کریں، وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں اپرچونیٹیز کو، اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے اعتدالی کھانے پینے میں، ہمارے ہاں بے اعتدالی سونے جاگنے میں، ہمارے ہاں بے اعتدالی خوراک اور سقا میں، ہمارے ہاں بے اعتدالی کام کاج میں، ہمارے ہاں بے اعتدالی موسمیات میں، ہمارے ہاں بے اعتدالی گرمیوں کو سردیاں بنانے میں اور سردیوں کو گرمیاں بنانے میں۔ بہت سارے ایسے ڈیوائسز، ایسی انوینشن ہم نے ایجاد کر لی کہ جو ہماری مرضی کے موسم ہمارے لیے تخلیق کر دیتی ہیں۔ انسان کی اپنی جبلی اور اس کی فطرتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رب کریم نے جو جو چیزیں جس انداز سے رکھی ہیں، ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں، ڈائیورٹ کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر چینج کرتے ہوئے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اعتدال قائم نہیں رکھتے۔ بلڈنگز بناتے ہیں تو گرینری ختم کر دیتے ہیں، اور اگر گرینری کہیں پر ہوتی ہے تو اس کو اس انداز سے ہم استعمال نہیں کرتے جس طرح اس کے تقاضے ہیں۔ جانور پالتے ہیں تو ان کے لیے جگہیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے نیچرل قسم کی ایٹماسفیئر مہیا ہی نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری خوراک میں جو جو چیزیں شامل ہیں، ذرا دیکھ لیجیے ان میں کتنی بے اعتدالی ہے۔ نیچر سے ہٹ کر ہم چیزوں کو جلد از جلد فرٹیلائز کرنے کے لیے ان کو مختلف قسم کی فرٹیلیٹی سے گزارتے ہیں۔ ایک بہت سارے میٹس کی قسمیں ہمارے پاس دیکھ لیں کس انداز سے پیدا ہو رہے ہیں، اور کتنے جلدی جلدی ان کی گرو کر کے ہمارے پیٹوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ زمین برد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ فساد ہے۔ فساد کے معنی ہوتے ہیں ڈس آرڈر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ وہی ظہور ہے اس فساد کا جو بحر و بر میں بپا کر دیا انسان نے۔ اب اس کا شاخسانہ کیا ہے، ری ایکشن کیا ہے؟ اب ری ایکشن وہی ہے کہ فطرت اپنے طور پر اس کے لیے ری ایکٹ کرتی ہے۔ فطرت کا ری ایکشن کیا ہے؟ دیکھ لو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں۔ صرف ایک کرونا کی بیماری کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہی نہیں ہے، اس کائنات میں بہت سارے ایپیڈیمک،
زمین میں بہت سارے ایپیڈیمک بہت سارے اوقات میں ماضی میں بھی چلتے آتے رہے ہیں، اور اب بھی ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا نکل آتا ہے، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ افریقہ میں ایبولا وائرس ہوا، اس کے بعد سارس کے نام سے ایک وائرس میرا خیال ہے چائنا سے نکلا تھا۔ اب یہ کرونا وائرس اس نے تو پوری دنیا ہی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پیچھے چلے جائیں آپ کو تو تقریباً 200-300 سال پہلے ایک ہمارے ہاں جسے پلیگ کہتے ہیں، وہ تو اس میں کروڑوں انسان مارے گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ اب یہ ساری جتنی چیزیں ہیں بنیادی طور پر یہ ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے آپ نے پوچھا تھا۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ بے اعتدالی مت پیدا کیجئے، کبھی بھی مت پیدا کیجئے، حتیٰ کہ آپ اپنی ایمانیات کی انتہاؤں کو چھونے کے لیے بھی بے اعتدالی نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ عبادات میں بھی بے اعتدالی نہیں پیدا کر سکتے، حالانکہ عبادات جتنی زیادہ کی جائیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کم ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت زیادہ عبادت کرنے والوں کو منع کیا کہ مت کریں، اور پھر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ کیا آپ مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، آپ مت کریں ایسے۔ کئی صحابیوں کے واقعات ہیں، اگر موقع ہو اس طرح کا، اگر سوال ہو آپ کا تو اس میں بہت سارے ایسے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں ریلیونسی کے لحاظ سے، چونکہ آج ہمارا کرونا ہی وائرس ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو منع کیا، عبادات سے منع کر دیا۔ ایک صحابی صوم وصال رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ کیوں بھائی؟ فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ؟ فرمایا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اعتدال ہے وہاں پر، باڈی کے جسم کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے۔ آپ کے جسم کو خوراک کے ساتھ ساتھ آرام کی بھی ضرورت ہے، اور آرام کے ساتھ ساتھ پھر فنکشن عمل کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ عمل نہیں ہوگا تو آپ کی خوراک بھی بیکار ہے، آپ کی باڈی بھی اپاہج ہے، پڑے پڑے کیا ہوگا اس کا؟ اور اگر یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، آپ جان بوجھ کے اسے فاقوں سے رکھتے ہیں تو تب بھی آپ بیکار ہے آپ کی زندگی۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورت بہت پاک باز ہے، رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، اور اس کے پڑوسی اس سے، اعتدال کی بات، اس کے پڑوسی اس سے نالاں ہیں، فرمایا کہ جہنمی ہے۔ فرمایا کہ ایک واجبی طور پر اپنے فرائض ادا کرتی ہے اور وہ پڑوسیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ جنتی ہے۔ یعنی اعتدال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی انتہائیں ہیں، اور قرآن مجید اس سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اسی اعتدال کے ناطے سے ہیں۔ ہمارے ہاں ان تمام ایپیڈیمکس کی بنیادی وجہ بے اعتدالی ہے، جو ہم انسان اس پوری کائنات میں روزمرہ کے طور پر اپنے تجربات کے ناطے سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے، اس سے اگر بچ جائیں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، یعنی اعتدال پہ رہیں تو۔ جی، یعنی آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلا کہ جب انسان وائلیٹ کرتا ہے، بے اعتدالی کی طرف جاتا ہے، فطرت کو وائلیٹ کرتا ہے، اس وقت اس طرح کے شخصانے ہیں، یہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ریئیکشن ہوتے ہیں۔ اچھا سر، چلیں اب پراپرلی ہم کرونا کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ کرونا وائرس جو پھیلا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے وہی بے اعتدالی کی بات ہے جو بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے کھانے پینے کے معیارات کہاں تک چلے گئے۔ ٹھیک ہے دیکھ لیجئے آپ، اب دیکھیں ہر چیز آپ کے لیے کھانے کی ہے اس وقت جس وقت آپ کے لیے اضطراری کیفیت ہو۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو جس نے یعنی اضطراری کیفیت میں آپ کے لیے تو ہر چیز جس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے اس کے لیے آپ کے کھانے کی اجازت ہے، لیکن وہ اتنا ہی جس سے آپ کی زندگی بچ جائے۔ آپ اپنے معمولات میں اپنے کھانے پینے میں ایسی چیزوں کو شامل کر لیں جو چیزیں فطرتی طور پر بھی ڈیولپ ہو کے نہ آ رہی ہوں، بلکہ آپ فارمنگ کر کے ان کو اپنے لیے بناتے رہیں، آرٹیفیشل، اور ان کی خوراک کا بھی آپ خیال وہ فطرتی طور پہ نہ رکھیں، بلکہ اپنے طور سے اس کی خوراک ایسی مہیا کریں جس سے وہ جلد سے جلد گروتھ ہو کر ان کی مارکیٹ میں آنی شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کی وجوہات ہیں اس کے پیچھے، اس لیے کہ اس پروردگار نے ہمارے اسٹرکچر کو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ ہمارے ہر پارٹ کی جسم کے حصے کے ہر حصے کے بارے میں وہ رب کریم اس کا خالق ہے، مینوفیکچرر ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس طرح فنکشن کرنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی لوبریکیشن کی فنکشن کرنے کے لیے کہاں کہاں ضرورت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے فنکشن کے لیے اس کی انرجی کی ضرورت ہے، وہ پیٹرول کی ہے یا فیول کی ہے یا ڈیزل کی ہے یا دودھ کی ہے یا گھی کی ہے یا خوراک میں سے کس چیز کی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے پروردگار کہ آپ کو اپنے اس نظام تنفس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کس قسم کی آب و ہوا کی ضرورت ہے، گندی ہوگی تو وہ بھی آپ کے لیے مضر ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔
اب اس نے ڈائگنوز کر دیا کہ آپ کے لیے یہ مشینری میں ایجاد کر رہا ہوں، یہ بنا رہا ہوں، اس میں سے یہ چیزیں، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، یہ آپ کے لیے پرہیزی چیزیں ہیں. یو شوڈ ہیو ٹو اوائڈ فرام دیز تھنگس اف یو وانٹ ٹو رن یور باڈی. اٹ اے گڈ پلیٹ فارم. اچھے انداز سے اگر کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں کو شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ مثال لے لیجیے اس کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی ایک گاڑی ہے وہ ڈیزل کے لیے بنی ہے، ڈیزل انجن ہے، پیٹرول ڈال کے چلا لیں اس کو، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایک الیکٹرک اس کا انجن ہے جو الیکٹرک انرجی لے کر چلتی ہے، اس کو ڈیزل ڈال کے چلا لیں اس کو، نہیں چلے گی. اس کے لیے سارے فنکشن، سارے اس کے آرگنز، سارے اس کے پارٹس تبدیل کریں گے تو پھر جا کر وہ کارآمد ہوگا اس کا وہ ڈیزل. ہم اپنے ہاں کون کون سا ڈیزل فیول کی صورت میں اپنی باڈی میں ڈال رہے ہیں؟ ذرا سوچیں نا، کیا کیا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد معذرت کے ساتھ اب سیدھی سادی لینگویج میں، اسی لینگویج میں جس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل لینگویج میں اگر بات کی جائے، پھر ہماری گاڑی کو دھکے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جاتے جاتے اس کا انجن بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر جاتے جاتے وہ چوک مارنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ سیز ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نیا انجن بھی ہم مارکیٹ سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ وہ گاڑی ہے اس لیے کہ مینوفیکچر نے اسپیئر پارٹس بازار میں رکھے ہی. ٹھیک ہے. ہمارا نظام تنفس بہت ساری ایسی چیزوں کے جس کو کہتے ہیں وائرل قسم کی ڈیزیزز اس کائنات میں پیدا ہیں، شروع سے ہی ہیں، شروع سے ہی پیدا ہیں، اب کی نہیں ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنیاد رکھی ہے صفائی ستھرائی پہ، کلینلینس پہ. آپ صفائی ستھرائی رکھیں. اور دین جب بھی الہامی دین آئے ان سب نے اس بات کا تقاضا کیا آپ سے، اس کے ماننے والوں سے، کہ آپ نے صفائی ستھرائی کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. اب صفائی ستھرائی ہے کہ آپ کی تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے 5 وقت اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کے لیے سارے ایکسپوز پارٹس آف یور باڈیز جو ہیں ان کو آپ نے دھونا ہے. واٹ از دس؟ وضو. واٹ از دس ہے کیا؟ وضو ہے کیا بنیادی طور پر؟ یعنی آپ نے ایکسپوئرز جتنے ہیں، آپ نے ہاتھ کونیوں تک، چہرہ پورے کا پورا، گردن کے پیچھے بھی ہاتھ سنت ہے پھیرنا پانی کا، پھر پاؤں آپ کے ایکسپوز ہوتے ہیں عام طور پر. یعنی ڈریس سے باہر کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے، دھونا ہے. کیوں دھونا ہے؟ باقی باڈی کا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہی ہے جو آپ کی ایٹماسفیئر سے ایکسپوز رہتی ہے ڈائریکٹ، جس کے ساتھ اور اس کے سارے وائرلز اینڈ بیکٹیریا سارے اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں. تو پانی پاکی صافی کا ایک ذریعہ. پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ مٹی کا استعمال کریں. آج کل کی سائنس آپ کی انتہا پہ پہنچ کر اس ریسرچ کو ثابت کر چکی ہے کہ مٹی اینٹی بایوٹک ہے، مٹی اینٹی وائرل ہے. اگر مٹی کہیں نہیں ہے آپ کے پاس، مٹی سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو یا غسل سے پہلے، غسل سے تو عموماً پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی لگا کر اس کے بعد دیوار کے ساتھ، یعنی کچی دیوار کے ساتھ، مٹی والی کے ساتھ اس طرح رگڑتے تھے اور اس کے بعد وضو کیا کرتے تھے. ایک ہینڈ واش کے طور پر یوز ہوتا ہے. یہ ہینڈ واش کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے آج کل کہ صابن کے بغیر آپ کے ہاتھوں سے بیکٹیریا وائرسز جاتے نہیں. اگر ایسا ہی ہے تو اس وقت بھی اس پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو صابن میسر ہے؟ صرف پانی انتہائی قسم کا پاک صاف کرنے والا ذریعہ ہے پانی ہمارے پاس. اور وہ نہیں تو اس کے بعد مٹی، آپ اس سے رگڑ لیں اپنے ہاتھوں کو تو صابن سے بدرجہ بہتر لوگ بچے رہتے ہیں ان تمام قسم کی بیماریوں سے جو پھیلتی ہیں، چھوت کی بیماری جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انفیکشنز کریٹ کرتی ہیں جو، ان سے بچے رہتے ہیں انسان. باقی صفائی اور ستھرائی یاد رکھیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب مدینہ طیبہ مرکز بن گیا اس وقت کے لوگوں کا 7 ہجری کے بعد، تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے بادشاہ تھے یا امیر تھے یا پھر رؤسا تھے بڑے بڑے قبائل کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط لکھے. اب خطوط لکھنے کے بعد جب یہ باتیں باہر پھیلیں تو سینٹر بن گیا نا مدینہ. تو مدینہ ایک نئی تہذیب کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک گڑھ بن گیا. تو ارد گرد کی جتنے بھی لوگ تھے دور دراز کے سلطنتوں کے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے اپنے پروفیشن کو اجاگر کرنے کے لیے بزنس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے مدینہ میں جا کر اپنا کام سٹارٹ کریں. ود ان 3 to 4 ایئرس ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کے بعد ہمارا ہی ڈنکا بچے گا. آج کل بھی جیسے کوئی نئی جگہ سیٹ اپ ہوتی ہے تو یہ ایک روایت ہے نا کہ وہاں پہ لوگ جتنے بزنس مین ہیں وہ تاڑتے رہتے ہیں، وہاں جا کر اپنی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اس کی بڑی مثال ہے دنیا میں، روزانہ یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے جغرافیائی حالات اس طرح کے. تو ان میں لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کے ناطے سے تاکہ ہم وہاں یہاں پر پراسپر ہو جائیں کسی طریقے سے. مدینہ طیبہ میں پروفیشن آنا شروع ہو گئے طبیبوں کے، ڈاکٹرز کے. آج کل
میڈیکل ڈاکٹرز کے. انہوں نے کہا کہ جاتے ہیں اور جا کر وہاں پہ ہمیں موقع ملیں گے اور اچھے طرح اسٹیبلش ہو جائے گی ہم وہاں پر. اتباع وہاں پہ آئے اور اتباع نے تقریباً کوئی 2 سال گزارنے کے بعد، اور ایک روایت میں کہ 1 سال گزارنے کے بعد ایک جو ان میں سب سے بڑا طبیب تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رخصت چاہتے ہیں آپ تو اپنے مقصد سے آئے. فرمایا میرا مقصد یہاں پہ پورا نہیں ہوگا، میری دال نہیں گلنے والی. سیدھی سی بات تھی دوسرے لفظوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، آپ کیوں اسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جس قوم نے 5 وقت ہاتھ منہ دھونا ہے وضو کرنے کے ناطے سے، جو قوم 5 وقت اپنے دانتوں کو صاف کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو قوم 5 وقت اپنے ناک میں پانی ڈال کر سنیکتی ہے، اسے صاف کرتی ہے اندر سے، ٹھیک ہے، اس قوم میں رہ کر میں تو بھوکا مر جاؤں گا، کیونکہ میرا تو کام ہے لوگوں کو بیماریوں میں مبتلا ہوئے لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرنا. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے پورے سال میں میرے پاس کوئی بھی ایک بیمار نہیں آیا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں چلا جاؤں. دوسرے جو تھے وہ بھی 2 سال کے بعد اسی طریقے سے چلے گئے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج کل ہمارے اس دور میں جس کو ہم کہتے ہیں ہم بہت پاک صاف لوگ ہیں، ہمارے گھر اندر سے دیکھو بڑے کلین اینڈ نیٹ ہوتے ہیں، ہمارے باتھ روم اتنے بہترین بنے ہوتے ہیں اور اتنی صفائی کا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہر گھر خیال رکھتا ہے اس کا کہ وہاں جا کر بیٹھنے کو دل کرتا ہے، حالانکہ وہ رفع حاجت کی جگہ ہے. یہ حاجت روائی کے بعد آپ جلدی جلدی وہاں سے فارغ ہوں اور اس کے لیے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے خبث خبائث سے بچانا، یہاں سے نکال لے. لیکن بیٹھنے کو دل کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود وائرسز اور بیکٹیریا سے بھرے ہوئے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو نیچرل ایٹماسفیئر نہیں دی. نیچرل ایٹماسفیئر میں خود صفائی ستھرائی ہے. ہوا جس وقت ایک جگہ سے کراس ہو کر دوسری جگہ سے نکلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت ساری گندگیاں غلاظت جو فضا میں موجود ہوتی ہیں انہیں اٹھا کے لے جاتی ہے. ہمارے گھر اتنے بند ہوتے ہیں سردیوں کو گرمیاں بنانے کے لیے اور گرمیوں کو سردیاں بنانے کے لیے کہ ہم گوارہ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں سے گزر جائے وہ. اور اندر ہم نے مختلف قسم کے انسیکٹیسائڈز کے سپرے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد بہت کچھ ہم اندر کچھ کرتے ہیں. دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہم شیش محل میں آ گئے. حقیقت میں وہ شیش محل نہیں ہوتا، وہ زہر محل ہوتا ہے، وہ آفت محل کہلاتا ہے. وہ وہاں پر ایپیڈیمک کہتی ہیں، اس کے اندر ساری مصیبتیں اور پریشانیاں بھری ہوتی ہیں. ہم سانس لیتے ہیں اسی گھٹی ہوئی فضا میں اور کہتے ہیں نہیں ذرا سے بھی اس دروازے میں سے کسی قسم کی تھوڑی سی درز نہیں رہنی چاہیے، کولنگ باہر چلی جائے گی. اور سردیاں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی جو ہیٹ ہے وہ باہر چلی جائے گی، اس کو روکو. ہم نے فطرت کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا ہے، اسی لیے ہمارے یہاں ایپیڈیمکس پھیلتے ہیں. فطرت میں رہے انسان، فطرت میں ساری چیزیں فطرت کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو آرٹیفیشلی طور پر اس انداز سے یہاں اپنے ہاں اجاگر کر دیا ہے کہ اسی کے غلام ہو کر رہ گئے. یہ وجوہات ہیں. کرونا کے علاوہ اس کے بعد سرونا ڈرونا بھی آ سکتے ہیں، کچھ بھی آئے، اللہ رحم کرے، آ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب تک ہم نے اپنی جہت نہیں تبدیل کی، جب تک ڈائریکشن نہیں تبدیل کی، اٹس امپاسبل ٹو چینج اینی تھنگس. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. اور پھر عجیب سا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے لیے دریافت کی جو بات ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی مرض دنیا میں آتی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علاج بھیجا ہوتا ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہوا ہے. ہماری دریافت پھر وہی بند کمروں میں ہوتی ہے نا. عجیب سی بات یہ ہے. اور اس میں بھی ہم نے کیا رکھا ہوتا ہے مد نظر کہ اس سے ہم نے پروفٹ کتنا کمانا ہے. جب ہمارا نقطۂ نظر اور ہمارا مطمع نظر صرف اور صرف دوسروں کی جان اور خون کے بدلے میں بھی پروفٹ کمانا ہی ہے تو اس کے اثرات کتنے ہوں گے. صرف اور صرف پاکی اور پاکیزگی اختیار کی جائے اور نیچرل ایٹماسفیئر کو اپنے گھروں میں میں منع کرتا ہوں کسی کو، یا میری کیا وقت اور حیثیت ہے کہ کوئی میرے کہنے پہ رک جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ اپنے آرٹیفیشلی طور پر اپنے سہولتوں اور آرام کے لیے، جسمانی آرام کے لیے، آپ کو روحانی آرام تو کبھی بھی نہیں ملتا نا. جب تک روحانی تو وہی ملے گا جب تک اس طرف روحانیت کی طرف جائیں گے. لیکن جسمانی آرام اور سکون کے لیے آپ اتنی زیادہ آسائشات اپنے گھر میں اکٹھی کرتے ہیں تو کم از کم ان کے آدھے پیسے لگا کر اپنے گھر میں اس ایٹماسفیئر کو، ہوا کو آنے جانے کے راستے بھی دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ بہت ساری وباؤں سے، بیماریوں سے آپ بچے رہیں.
یہ کہتے ہیں جی کہ ہواؤں کو روک کے رکھو اس لیے کہ وائرس ایک دوسرے سے پھیلتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے. میں سانس لیتا ہوں، اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ میں کتنے بیکٹیریاز، کتنے وائرسز Inhale کھاتا کر ہوں، جاتے ہیں. انہیل کرتا ہوں میں، اور وہ میری زندگی کا لازمہ ہے، اس کے بغیر میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا. لیکن ہر جتنے بھی برے ہیں ان کو یہ گڈ وائرسز جتنے ہیں وہ خود آپس میں لڑ لڑ کے کل کر لیتے ہیں. ہم برے والوں کو کہتے ہیں کہ اس کو کھانسنے والے کو بھی شاید وہ کوارنٹائن ہاؤس میں جا کے رکھ لو، لیکن گڈ وائرسز کو گھر میں داخل مت ہونے دو. So this is the dilemma for society. We are getting ourselves in such kind of disastrous condition every day. یہی وجہ ہے اس کے علاوہ. یعنی آپ کی بات کو اگر میں سمرائز کروں کہ جب ہم نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، نیچر کو للکاریں گے، تو اوبیسلی وہ ریزسٹ کرے گا، آپ کے اگینسٹ آئے گا. وہ مالک ہے، وہ ہمارے ہر اسپیئر پارٹ کو جانتا ہے. میں نے اسپیئر پارٹ کو جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو سر تھینک یو سو مچ پروفیسر ریاض محمد عارف گورجانی صاحب. ناظرین، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کرونا وائرس کیوں ہوتا ہے، کیا ہوا، اس کا ماضی کیا تھا، اور اب مستقبل میں کیا کرنا چاہیے، تمام معاملات کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہوئی. پروفیسر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ساز آئے تو ہمارے مہمان جناب پروفیسر ریاض محمد عارف گورجانی، ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.